أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، اور کسی بھی جان کو قتل نہ کرو جسے رب العالمین نے جس کا قتل حرام قرار دیا ہے سوائے حق میں. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، اور جس کسی کو مظلوم قتل کر دیا گیا اس کے ولی کے لیے ہم نے غلبہ بنایا ہے. فلا یسرف فی القتل، بس قتل کے اندر حد سے تجاوز نہ کیا جائے. انہ کان منصورا، بے شک یقیناً وہ مدد کیا ہوا ہے. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، دین اسلام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے اور اس دین کی تعلیمات ابدی اور دائمی ہیں، اور یہ دین زندگی کے ہر معاملے میں مکمل رہنمائی کرتا ہے. قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو شخص جو آپس میں لڑ پڑے ان کے باہمی تنازع سے لے کر ملکی اور قومی سطح کے تنازعات اور آپس کے اختلافات، ان سب کا نہ صرف حل بتایا ہے بلکہ ایسی صورتحال میں جس میں بدامنی پیدا ہو جائے، فتنہ اور فساد کھڑا ہو جائے، ایسی تمام راہوں کو بند بھی کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب آدم علیہ السلام کی اولاد بحیثیت بنو آدم رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت بخشی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے آدم کی اولاد کو، انسانوں کو ہم نے خشکی اور تری میں سوار کیا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سے بہت ساری مخلوقات. اور دوسری جگہ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کئی قسمیں اٹھانے کے بعد کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین اور سب سے عمدہ ترین کیفیت اور شکل اور حالت میں پیدا کیا ہے. تمام مخلوقات کے مقابلے میں رب العالمین نے انسان کو سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ اور ارفع بنایا. پیارے بھائیوں، کسی بھی انسان کا قتل، قرآن حکیم میں رب العالمین نے اس بات کا اعلان فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، جس کسی نے کسی ایک انسان کا قتل کیا اس نے صرف ناحق ایک انسان کا قتل نہیں کیا
بلکہ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک انسان کو بچا لیا، ایک انسان کی زندگی اس کو بچانے کا یہ ذریعہ اور سبب بن گیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو بچا لیا۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اس بات کا اعلان فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین کی عدالت لگے گی، اور سب سے پہلے اول ما یقضی بین الناس بالدماء، سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں جو مقدمہ پیش ہوگا، سب سے پہلے جس بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، فرمایا وہ خونوں کے بارے میں ہوگا۔ جس نے دنیا کے اندر کسی کا خون بہایا، سب سے پہلے اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مقتول قاتل کو پکڑ کے رب کی بارگاہ میں پیش کرے گا، فرمایا اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور وہ اللہ کے سامنے اسے پکڑ کے لائے گا اور کہے گا اے پروردگار، اس سے پوچھئے کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، اے اللہ اس سے سوال کیجئے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قاتل سے کہیں گے تعست، کہ تو ناکام ہو گیا، آج رب کی رحمت دنیا کے اندر جو ایک حصہ تھا، جس وجہ سے دنیا کے اندر ساری محبتیں، رحمتیں، شفقتیں تھیں، آج 99 رحمت کے حصے تھے، لیکن تو اس قدر بد نصیب ہے کہ رب کی 99 رحمت کے حصوں میں سے تجھے یہاں بھی کچھ نصیب نہ ہوگا، تعست، تو ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ فَيُذْهَبُ بِهِ إِلَى النَّارِ، فرمایا اس کو گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک مسلمان کا قتل، آج المیہ یہ ہے کہ جب رب العالمین کی طرف سے جو نازل کردہ شریعت ہے، جب مسلمان اس سے اعراض کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے وہ بنائے ہوئے قوانین جب انہیں چھوڑ کر مسلمان جب اپنی مرضی کا قانون لاتے ہیں، اللہ رب العزت کے قوانین کو پس پش ڈالتے ہیں، پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے 10,000 روپے کے لیے بھی گولی مار دی جاتی ہے، چند روپے جیب میں ہے نہیں دے رہا، جان لے لی جاتی ہے۔ جب قاتل کو پتہ ہوگا کہ اگر میں نے یہ جرم کیا اور اس کی سزا اللہ کے قانون کے مطابق مجھے ضرور مل کے رہے گی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بلکہ اللہ کا قرآن یہ بات کہتا ہے لوگوں قصاص کے اندر وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، رب العالمین نے تمہارے لیے اصل زندگی رکھی ہے، اصل زندگی کا تحفظ اللہ کے قوانین کے لحاظ کے اندر ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِندَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، فرمایا پوری دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے، پوری دنیا ختم ہو جائے، فرمایا یہ معاملہ اللہ کے ہاں ہلکا ہے ایک مسلمان کے ناحق قتل سے، ایک مسلمان کا ناحق قتل اللہ کے ہاں یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ پوری دنیا کا تہس نہس ہو جانا، ختم ہو جانا، یہ معاملہ ہلکا ہے اللہ کے ہاں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا تھا آج مسلمان کو قتل کرنے کے بعد، مومن کو قتل کرنے کے بعد، ایک مسلمان کو قتل کرنے کے بعد کیفیت کیا بنتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله، اگر کوئی کسی مومن کو قتل کرتا ہے، قتل کرنے کے بعد اسے ندامت نہیں ہوتی، بلکہ اپنے اس فعل پر وہ اتراتا ہے، رشک کرتا ہے اور فخری انداز میں لوگوں کو بتاتا ہے میں نے اسے قتل کیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب العالمین اس کی نہ کوئی فرضی عبادت قبول کرتے ہیں، نہ کوئی نفلی عبادت قبول کرتے ہیں۔ اور اللہ کے بندے
اللہ رب العزت کے جو بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں، ان کا اللہ نے وصف بیان کیا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ موحد ہوتے ہیں، توحید پرست ہوتے ہیں، ایک اللہ کو پکارنے والے ہوتے ہیں، رب کی عبادت میں وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، ان کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ توحید والے ہوتے ہیں، مشرک نہیں ہوتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، اور اسی طرح ان کا یہ وصف ہے کہ وہ کسی بھی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جس کا قتل اللہ نے حرام قرار دیا ہو۔ ولا يزنون، جو رحمان کے بندے ہیں وہ زنا نہیں کرتے، وہ قتل نہیں کرتے، وہ اللہ رب العزت کی توحید میں رب کے ساتھ شریک نہیں بناتے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک مسلمان کا قتل کس صورت میں جائز ہو سکتا ہے؟ فرمایا 3 صورتوں میں، لا يحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان کا خون جائز ہی نہیں بہانا سوائے 3 صورتوں میں۔ فرمایا پہلے نمبر پر النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، قتل کے بدلے قتل۔ فرمایا دوسری صورت السیب الزانی، شادی شدہ زنا کرے، فرمایا اس صورت میں بھی اس کو قتل کرنا پھر جائز ہوتا ہے۔ اور اسی طرح تیسری صورت جب کوئی انسان دین اسلام سے مرتد ہو جائے، دین اسلام کو چھوڑ کر اسلام کے دائرے سے نکل جائے، فرمایا ان 3 صورتوں کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانا تو جائز ہی نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، مسلمان کو اسلام نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ کسی انسان کی جان لے، حتیٰ کہ اسلام تو یہ کہتا ہے تمہیں یہ بھی حق نہیں کہ اپنے بچوں کو قتل کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو تم قتل نہیں کر سکتے، اپنی اولاد کا قتل تو دور کی بات، خود اپنے آپ کو بھی قتل نہیں کر سکتے، خود اپنی جان لینا بھی تمہیں حق نہیں دیا رب العالمین نے، بلکہ اسے خودکشی قرار دیا۔ جو اپنی جان خود لے لے، فرمایا اگر یہ موت خود لیتا ہے خودکشی کی شکل میں، رب العالمین اس کو جہنم میں ڈالیں گے، اور جس کیفیت میں اس نے اپنے لیے موت کو اختیار کیا وہی عذاب کی شکل اس کو جہنم میں دی جائے گی۔ پیارے بھائیوں، ایک ایسا شخص جو غیر مسلم ہے، کافر ہے، لیکن مسلمانوں کی ریاست میں رہ رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر کے ایک ذمہ کی شکل میں، معاہد کی شکل میں مسلمانوں کی ریاست میں موجود ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کی جان، اس کا مال اور اس کی آبرو اور عزت کا تحفظ اسی طرح تمام مسلمانوں پر فرض ہے جس طرح ایک عام مسلمان کی جان، مال اور عزت کا تحفظ تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، من قتل معاہدا، ایک ایسا شخص جو ذمی ہے، معاہد ہے، عہد کر کے، معاہدہ کر کے مسلمانوں کی ریاست میں موجود ہے، اسے کوئی قتل کر دے، لم یرح رائحۃ الجنہ وان ریحها لتوجد من مسیرۃ 40 عاما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، اگر کوئی کسی ذمی کافر کو قتل کر دیتا ہے، رب العالمین کی طرف سے اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ فرمایا جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے پائی جائے گی، لیکن جو کسی معاہد کو، ذمی کو قتل کر دیتا ہے، رب العالمین اسے جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ذمۃ المسلمین واحدہ، تمام مسلمان ان کو اللہ رب العزت نے یہ حق دیا ہے، ان سب کا کیا ہوا عہد کسی کے ساتھ وہ سب کے سب برابر ہیں۔ المسلمون تتکافأ دماؤہم، تمام مسلمانوں کے خون آپس میں برابر ہیں، اسی طرح ہر مسلمان کا کسی کے ساتھ معاہدہ وہ سب کا برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ بتاتی ہیں، حکومت وقت نہیں، ایک عام مسلمان، کوئی مزدور، کوئی خاک روب، کوئی جھاڑو دینے والا، عام سادہ سا مسلمان، غریب ترین، کسی
کافر کو پناہ دے دے، کسی کافر کو امان دے دے، فرمایا تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس کی امان کی لاج رکھیں، کہ اس مسلمان نے اس کافر کو پناہ دے دی ہے، اب تمام مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ اس کی امان کو توڑے نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن اغفر مسلما فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کسی مسلمان نے کسی کافر کو پناہ دے دی اور کسی دوسرے مسلمان نے اس کی پناہ کو توڑ دیا، اس توڑنے والے پر، اس امان اور پناہ کو توڑنے والے پر فرمایا اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت، والناس اجمعین، تمام انسانوں کی لعنت، لا يقبل منه صرف ولا عدل، نہ اس کی اللہ کے ہاں کوئی فرضی عبادت قبول ہوگی، نہ ہی کوئی نفلی عبادت قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، مختلف کافروں کو قتل بھی کیا گیا، کچھ کو پناہ بھی دی گئی، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان کے ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے بھاگتے ہیں، اس کا پیچھا کرتے ہیں، سیدنا علی کی بہن ام ہانی اسے پناہ دے دیتی ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد سیدنا علی پھر بھی کوشش میں ہیں، ام ہانی اللہ کے رسول کے پاس پہنچی اور آ کے کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک فلاں بن حبیرہ جو ہمارے خاندان کا ایک شخص ہے، قد اجرتہ، یا رسول اللہ میں نے اس شخص کو، اس کافر کو پناہ دے دی اور آپ کے چچا کا بیٹا علی اسے قتل کرنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد اجرنا من اجرت یا ام ہانی، فرمایا ایک عورت نے بھی اگر کسی کافر کو پناہ دے دی ہے، فرمایا میں محمد بھی اسے پناہ دیتا ہوں، اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پناہ کی لاج رکھی جائے، اس عہد کو وفا کیا جائے، جس نے پناہ دے دی وہ سب مسلمانوں نے پناہ دے دی۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بد نصیب انسان کے بارے میں کہ جو بس ہر وقت اس کی سوچ یہ بن جائے کہ فتنہ اور فساد، وہ قتل ہی قتل، نہ وہ نیک کو چھوڑتا ہے، نہ بد کو چھوڑتا ہے، نہ مسلمان کو چھوڑتا ہے، نہ کافر کو چھوڑتا ہے، حکومت وقت کے خلاف بھی فروغ سے باہر نہیں آتا ہے، اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، من خرج علی امتی یضرب برها وفاجرها، جو میری امت کے خلاف خروج کرے، نیکوں کو بھی مارتا جائے، بد کو بھی مارتا جائے، ولا يتحاش من مؤمنها، مومن سامنے آئے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا، ولا يفي لذي عهد عهدا، کسی کا عہد ہے مسلمانوں کے ساتھ، معاہدہ ہے، اس معاہدے کی بھی وہ لاج نہیں رکھتا، کوئی پرواہ نہیں کرتا، فلیس منی ولست منہ، نہ اس کا میں محمد سے کوئی تعلق ہے اور نہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے، یہ دین یہ اجازت نہیں دیتا کہ دو چار فرد اکٹھے ہوں اور کسی کے بارے میں بھی خود ہی فیصلہ کر دیں اور خود ہی اٹھ کر اس کی جان لے لیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام تو وہ دین ہے، یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ یہ نبی کیسا نبی ہے کہ لوگوں کو قضائے حاجت کا ادب بھی سکھاتا ہے، واش روم میں تم نے جانا ہے، جاتے وقت کیا دعا پڑھنی ہے، نکلتے وقت کیا دعا پڑھنی ہے، استنجا کیسے کرنا ہے، کس ہاتھ سے کرنا ہے۔ وہ میرے پیارے بھائیوں، کیا دین ہمیں یہاں تک اتنی چھوٹی چھوٹی جزئیات تک بتائے اور کیا اتنے بڑے بڑے امور میں قطعاً رہنمائی نہ کرے کہ جو مرضی اٹھے، جب مرضی چاہے، جس کے بارے میں جو مرضی فیصلہ کر کے اس کی جان تک لے لے۔ اور پیارے بھائیوں، اسلام اس بارے میں ہمیں کوئی رہنمائی نہ دیتا ہو۔ رب کعبہ کی قسم، یہ تو اللہ کے دین کے ساتھ مذاق ہے، یہ تو اللہ کے دین کا استہزاء ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں، ضابطہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی خبر پہنچی ہے، کوئی شخص تمہیں آ کے کوئی خبر دیتا ہے کہ فلاں شخص نے یہ جرم کر دیا، فتبینوا، ایمان والوں اس کی تحقیق کرو، فتثبتوا،
جب تک نتیجے پہ نہ پہنچ جاؤ، جب تک اس کے حقائق واضح نہ ہو جائیں، کوئی بھی قدم نہ اٹھاؤ، نتیجہ کیا ہوگا؟ ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کہیں ایسا نہ ہو جہالت کی بنیاد پہ تم کو اتنا بڑا فیصلہ کر بیٹھو کہ بعد میں تمہیں اس پہ ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ اسلام تحقیق کا سبق دیتا ہے، تحقیق کا درس دیتا ہے کہ لوگوں تحقیق کرو، فتبینوا۔ اور تحقیق کون کرے گا؟ تحقیق جو مرضی کرے، جس کا دل چاہے کرے۔ اسلام نے اس میں بھی ضابطہ دیا کہ تحقیق کرنا کن کا کام ہے؟ تحقیق کرنا اور اس مقدمے کو حل کرنا، اس کا نتیجہ کو سامنے لانا، یہ صاحب اقتدار، صاحب سلطہ اور اہل علم، علم والے جو لوگ ہیں، اصحاب علم و فضل، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منافقوں کا طرز عمل ہے کہ کوئی اچھی بات آئی یا کوئی بری بات آئی، اس کو مشہور کیا اور مشہور کر کے اس میں سے اپنا مقصد نکالا، فرمایا اور شیطان کو راضی کیا۔ یہ مومنوں کا طرز عمل نہیں ہوتا، یہ منافقوں کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ نساء میں اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، یہ منافقوں کا طرز عمل ہے۔ حالت امن ہو یا حالت خوف ہو، اپنی مرضی کی بات ملی، اذاعوا به، اس کو مشہور کر دیا۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہ لوٹاتے اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اولو الامر جو صاحب اقتدار ہے، ذمہ دار ہے اس معاملے کے، ان کی طرف یہ معاملہ لے کے جاتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اور وہ لوگ جن کو اللہ نے استنباط کا ملکہ دیا ہے، جو قرآن و سنت کا صحیح فہم رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی شریعت کو سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے پاس لے کے جاتے، وہ یقیناً اس کا حل نکالتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر اللہ کا تمہارے اوپر فضل اور رب کی رحمت نہ ہوتی تو تم بہت سارے اکثریت تمہاری شیطان کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اسلام نے یہ سبق دیا ہے، لوگوں تحقیق کرو، کوئی بھی مسئلہ آئے اس میں جب تک تحقیق نہ ہو جائے اس وقت تک قدم نہ اٹھاؤ۔ دوسرے نمبر پر تحقیق وہ کریں جو صاحب اقتدار ہے، ذمہ دار ہے، ان کی عدالت میں اور ان کے پاس وہ مقدمہ لایا جائے، اور اصحاب علم و فضل جن کو اللہ نے دین کی سمجھ بوجھ دی ہے ان کے سامنے وہ مقدمہ لایا جائے اور وہ فیصلہ کریں۔ پیارے بھائیوں، تیسری چیز، اگر جرم ثابت ہو جائے، جرم ثابت ہو جائے کہ واقعی اس شخص نے جرم کیا ہے، پھر بھی شریعت یہ نہیں کہتی کہ اپنی مرضی سے جو اٹھے اور اس کو سزا دے دے۔ ایک شخص نے زنا کر لیا، شادی شدہ ہے، اس کا قتل جائز ہے، لیکن یہ قتل کون کرے گا؟ جو مرضی کرتے۔ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے یہ ذمہ دار کا کام ہے، یہ حق میں وقت، یہ جو اسلامی قانون ہے اس کے مطابق یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو صاحب اقتدار ہیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، رب العالمین نے ہر ایک کا ایک دائرہ مقرر کیا ہے۔ آپ سے پوچھ ہوگی آپ کے دائرہ کار کے اندر جو کچھ ہے، آپ کی جو ذمہ داری ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھ نہیں ہوگی۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے، یہ کون روکے گا؟ جو ذمہ دار ہے، جس کے پاس اختیار ہے، جو صاحب اقتدار ہے۔ دوسرے کی ذمہ داری ہے برائی کو برائی کہے، زبان سے روکے، یہ بھی طاقت نہیں تو دل سے برا جان لے۔ فرمایا لیکن حدود کا نفاذ، قانون کا نفاذ، کسی کی جان کے بارے میں فیصلہ، کسی کی آبرو کے بارے میں فیصلہ، یہ ہر انسان کا اختیار نہیں اور نہ ہی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اور پیارے بھائیو، چوتھی بات، اسلام اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو آگ لگا دی جائے، کسی کو جلا دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ایک نبی کو، اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹا،
صحیح بخاری کی روایت، اس اللہ کے نبی نے چیونٹیوں کی بستی کو آگ لگا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے اس نبی پہ وحی کی گئی کہ ایک چیونٹی نے تجھے کاٹا اور اس کے بدلے میں تم نے ایک امت جو اللہ کی عبادت کرتی تھی، رب کی تسبیح کرتی تھی، تم نے سب کو جلا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، لوگوں آگ کا عذاب آگ کے رب کے علاوہ کسی کو زیب دیتا ہی نہیں۔ آگ کا عذاب صرف آگ کا رب ہی دے گا، اور کسی کے یہ شان نہیں کہ وہ آگ سے کسی کو عذاب دے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تعلیم یہ دی، لوگوں فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، فرمایا ایک جانور ہے، جانور، انسان نہیں، جس کو رب نے اشرف المخلوق بنایا، انسانیت کا جسے شرف بخشا، وہ نہیں، ایک حیوان ہے، اسلام کہتا ہے اس کو تم نے ذبح کرنا ہے، اس کے لیے بھی چھری اتنی تیز کر لو کہ ایک ہی دفعہ اس کی گردن کٹ جائے، کیا تو اسے تکلیف نہ دی جائے۔ اور اللہ کے رسول نے ایسا جانور جسے باندھ کر نشانے مار مار کے مارا جائے، اس کو کھانا ہی آپ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ فرمایا اس کا کھانا ہی تمہارے لیے جائز نہیں، جسے تکلیف دے کے تم نے مارا ہے۔ اور فرمایا اگر کسی کو قصاص میں بھی قتل کرنا ہے، اس نے جرم کیا ہے، کسی انسان کا قتل کیا ہے، اس سے قصاص لینا ہے، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، فرمایا اس کے قتل میں بھی تم اچھا طریقہ اختیار کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک شکل میں، جب کسی انسان نے کسی انسان کو قتل کیا اور قتل کرتے وقت اس نے ہی کوئی ایسا غیر اخلاقی طریقہ اور ایسا بھی ظالمانہ رویہ اختیار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے ایک بچی کا پتھروں کے درمیان سر کچل دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی اسی انداز میں قصاص لیا جائے، اس کا سر بھی ایک پتھر کے اوپر رکھ کر دوسرے پتھر کے ساتھ اسی طرح کچل دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ایک بکریوں اونٹوں کے چرواہوں کو اس انداز سے قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، ان کی آنکھوں کے اندر گرم سلائیاں ڈالی گئیں اور ان کے اعضاء کو کاٹا گیا، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انتقام اور قصاص بھی اسی انداز میں لیا کہ ان کے اعضاء کو کاٹا گیا، ان کی آنکھوں میں اسی طرح گرم سلائیاں پھیری گئی اور ان کو پتھریلی زمین میں پھینک دیا گیا، حتیٰ کہ بلک بلک کر انہوں نے جانیں دے دی۔ اس انداز میں جب کسی نے ظالمانہ انداز میں قتل کیا ہو، اس کے قصاص میں تو اسلام اجازت دیتا ہے، وگرنہ اسلام یہی کہتا ہے لوگوں کسی کو قتل بھی کرنا ہے تو اچھے طریقے سے۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کہ ایک وہ کافر جو آپ کے ساتھ میدان جنگ میں لڑ رہا ہے، آپ کو مارنے کے لیے میدان میں اترا ہوا ہے، جسے حربی کافر کہتے ہیں، اسلام یہ کہتا ہے ایسے حربی کافر کو بھی ولا تمثلوا، اس کا مسئلہ کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، اس کے اعضاء کاٹنا اور اس کا مسئلہ کرنے کی تمہیں قطعاً اجازت نہیں۔ اللہ کے رسول نے حربی کافر کا بھی مسئلہ کرنے سے آپ نے منع کر دیا ہے۔ چیز ہے کہ ایسا شخص جو آپ سے لڑ نہیں رہا، آپ کے خلاف برسرے بیکار نہیں، بلکہ وہ معاہد ہے اور ذمہ ہے۔ پیارے بھائیوں، اسی طرح غیرت کے نام پہ کسی کو قتل کر دینا، چونکہ میری غیرت جاگ گئی ہے اور اب میرے سامنے جو مرضی آ جائے میں اس کی جان لے لوں، میرے پیارے بھائیوں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کیا صحابہ کرام سے زیادہ ہمارے اندر غیرت ہے؟ صحابہ کرام کی غیرت کہتی ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کتنے موقعوں پہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، یا رسول اللہ اجازت دے میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں۔ عمر کی غیرت یہ چاہتی ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، لیکن اللہ کا دین یہ کہتا ہے، محمد مصطفیٰ یہ کہتے ہیں عمر اسے قتل کرنا اس وقت درست نہیں ہے۔ غیرت کے نام پہ قتل۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اجنبی مرد کو دیکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چونکہ اس وقت ابھی لعان کا حکم نہیں اترا تھا،
خامد بیوی کے اندر لعان، کہ اگر خامد اپنی بیوی کو دیکھ لیتا ہے تو شریعت اسلامیہ نے اس میں لعان کا قانون رکھا ہے۔ باقی اگر کسی کو زنا کرتے آنکھوں سے دیکھ لیا، اسلام یہ کہتا ہے جب تک 4 گواہ نہ ہوں آپ زبان نہ کھولیں، تاکہ کسی کی عزت پہ ناجائز کوئی حملہ نہ کرے۔ 4 گواہ ہوں تو آپ بولیں، اور اگر آپ 4 گواہ پیش نہ کر سکے، آپ نے آنکھوں سے بھی دیکھ لیا اور وہ زانی نہ مانا، تو آپ کو حد قذف لگے گی، 80 کوڑے لگیں گے کہ آپ نے کیوں زبان کھولی، تاکہ مسلمانوں کی عزتیں محفوظ رہیں، کوئی کسی کی عزت پہ حملہ نہ کرے۔ سیدنا سعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر کوئی اپنی بیوی کو کسی اجنبی مرد سے کے ساتھ دیکھے تو کیا پھر جائے اور 4 گواہ تلاش کر کے لائے؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسے ہی کرے گا۔ سیدنا سعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم سعد کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی، سعد تو فوراً تلوار پکڑے گا اور اس کی گردن اڑا دے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے صحابہ، تمہیں سعد کی غیرت پہ تعجب ہو رہا ہے، اللہ کی قسم میں سعد سے بڑھ کے غیرت والا ہوں، اور اللہ رب العزت مجھ سے بھی بڑھ کے غیرت والے ہیں، اس لیے تو اللہ نے ہر بے حیائی والے کام کو حرام کر دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، لیکن اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیں، حتیٰ کہ آج ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے قتل ہو جاتے ہیں، بیٹی سے جرم ہو گیا اور وہ شادی شدہ نہیں، اسلام نے اس کی سزا نہیں رکھی کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اسلام کہتا ہے اسے 100 کوڑے ضرور لگائے جائیں اگر واقعی جرم ثابت ہو گیا ہے، لیکن جان لے لی جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے جبکہ وہ غیر شادی شدہ ہے، اس کی یہ سزا نہیں۔ اور اگر کوئی ایسا اقدام کرتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کی روشنی میں زندگی گزارنے میں ہی خیر ہے، ان تعلیمات پر عمل کرنے میں ہی اللہ نے امن اور سکون رکھا ہے۔ المیہ یہ ہے، اس وقت بھی سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اللہ کے دین کو سیکھنا چاہیے، اللہ کے قرآن کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس چونکہ میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، چاہے ساری زندگی دوبارہ کلمہ بھی نہ دہرایا ہو، نماز پڑھنا تو دور کی بات، اللہ کے دین پر عمل تو دور کی بات، لیکن چونکہ میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، اب میں جس کو چاہوں قتل کر دوں، جس کو چاہوں اس کی جان لے لوں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ رب العزت نے کسی کو یہ حق نہیں دیا، اور انسان اس طرح کے قدم پھر ہی اٹھاتا ہے جب وہ جاہل ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے آسمانی دین سے وہ غافل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں اللہ کی رسی کو تھامو، رب نے جو قانون اتارا ہے اسے سمجھو، اس کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرو۔ کسی نے کہہ دیا کہ یہ کرنے والا کافر ہے، کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب علماء اٹھ جائیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا سمجھیں گے، جاہلوں کو اپنا مقتدا اور نمونہ بنائیں گے، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، اور وہ جاہل ان کو جن کو انہوں نے پیشوا بنا لیا، پھر وہ فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کی حفاظت فرمائے اس طرح کے نعرے اور اس طرح کے جملے جن کا معنی یہ ہو کہ یا مر جاؤ یا مار دو، کیا اسلام یہی ہے کہ یا جان لے لو یا اپنی جان دے دو؟ اسلام تو یہ کہتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کافر تم سے لڑنے آئے ہیں، میدان میں اتر چکے ہیں، فوراً ان کو مارنے کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا، کہا سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تمہیں انہیں قتل کرنے کا کوئی حق نہیں، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے پھر انہیں کہا جائے کہ تم جزیہ دے کر ہماری ماتحتی کو قبول کر لو، پھر تمہاری جان مال کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہوگی، تمہیں جزیہ دے کے رہنا ہوگا۔ اگر وہ یہ بھی قبول نہیں کرتے پھر ان کے ساتھ لڑائی کی جائے، اور لڑائی میں پھر بھی اگر ان کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے اس معاہدے کی پاسداری کی جائے، اس عہد کو نہ توڑا جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا معاویہ کے پاس پہنچے. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کافروں سے معاہدہ تھا جنگ بندی کا، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ معاہدہ جب ختم ہونے کے قریب پہنچا تو پہلے تیاری کا حکم دے دیا کہ جو ہی معاہدہ ختم ہوگا حملہ آور ہو جائیں گے. ایک صحابی جھنڈا لے کر دور سے سفر کر کے پہنچے. کہا میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا جس کسی کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو اس کو برابری پہ ختم کرو اور اس کو بتاؤ کہ اب ہمارا معاہدہ ختم ہو چکا، اب تیاری کر لیں. اور اچانک اس طرح کسی کے دھوکے میں حملہ آور ہو جانا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، اور ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے، طرح طرح کے فتنے اور طرح طرح کے فسادات، طرح طرح کی جانوں کا زیاں، یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کا قانون نہ نافذ کیا جائے، جب رب کی حدود سے روگردانی کی جائے. اللہ نے جو قانون اتارا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اگر ایک شخص کے قتل میں اہل صنعاء سب کے سب شریک ہو جائیں، فاروق اعظم کا بھی یہ فتویٰ تھا کہ اگر تمام شہر کے لوگ ایک شخص کے ناحق قتل میں شریک ہو جائیں، میں سب کے سب کو اس کے ایک کے جرم میں سب کو قتل کر دوں گا. اس لیے کہ ایک جان کا ضیاع اللہ نے یہ بھی کسی کو حق نہیں دیا ہے. اور اللہ کی ایک حد کو نافذ کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقامت حد من حدود اللہ خیر من مقر 40 لیلہ. فرمایا اللہ کی ایک حد نافذ کر دی جائے، اس سے اس خطے میں، اس علاقے میں، اس وطن میں جتنی برکتیں اتریں گی، فرمایا 40 دن اور 40 راتیں اگر بارش برستی رہے، اس کے بعد زمین جو سبزہ نکالے گی، 40 دنوں کی بارش کے نتیجے میں جو برکتیں آئیں گی، فرمایا وہ کام نہیں اللہ کی ایک حدود کے نفاذ سے رب جو مسلمانوں کو برکتیں دیتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں. اور المیہ یہی ہے، لوگوں کو یہ جرم کب ہوتی ہے جب یہ پتہ نہیں ہے. اگر جرم ثابت ہو گیا، ہاں جب لوگوں کو پتہ ہو کہ اگر کوئی واقعی مجرم ہے اور اس کا جرم ثابت ہو گیا اسے واقعی سزا ملے گی، پھر لوگ بھی بسا اوقات قانون کو ہاتھ میں لینے سے رک جاتے ہیں. لیکن جب مجرم کو مجرم ثابت ہونے کے باوجود جب اس کو رہا کر دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لوگوں اگر فاطمہ بنت محمد اس پہ بھی جرم ثابت ہو گیا، محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دے گا. اتشفوا فی حد من حدود اللہ. سیدنا اسامہ سے کہا تھا اسامہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں محمد کے ساتھ تمہاری محبت کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کا قانون جہاں آ جائے وہ قانون سب سے اونچا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح فہم نصیب فرمائے، قرآن اور سنت کو اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. صرف چند نعرے یاد کر لینا اور چند جملے یاد کر لینا اور اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار اور حقدار سمجھ لینا اور باقی سب کو جہنمی اور پتہ نہیں کیا کچھ کر دینا، میرے پیارے بھائیوں یہ نہ اہل السنہ کا منہج ہے، نہ اہل السنہ کا یہ طریقہ کار ہے، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی یہ تعلیم ہے. رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. واقول قولی ھذا وآخر دعوانا